السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی نماز بیکار گئی؟ جواب: جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ سوال: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 31 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے، ادا کوئی اور کرتا ہے۔ سوال: میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ جواب: عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بات کر سکتی ہے۔
البتہ عورت کی آواز میں نرمی نہ ہو، لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈکار کو روکو، یعنی کم کھاؤ، ڈکار نہیں آئے گی تاکہ تم حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابواء میں شرکت کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک کی خوشبو پسند تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی، کیسے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی، صوبیہ لونڈی کو آزاد کا پروانہ مل گیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلہ کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب: غار حرا کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے، جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: کس کافر جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی؟ جواب: موسیٰ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ سوال: اسلام سے پہلے کس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔